بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیر القرون کے سنہری دور میں مسلمان جذبہ جہاد سے معمور ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کسریٰ ایران اپنے تخت پر بیٹھا ہوا بھی ان سے لرزتا تھا اور خاقان چین ان کی ہیبت سے سہما رہتا تھا۔ جب ان کی تلواریں بجلی کی طرح کوندتی تھیں تو کیسر روم کی آنکھیں چندھیا جاتی تھیں۔ وجہ یہ تھی کہ وہ کرۂ ارض پر حق و انصاف کے داعی اور سچائی کے پیکر تھے۔ دشمن بھی ان کی عدالت و دیانت کے معترف تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ تھا۔ وہ شہادت فی سبیل اللہ کی امید لیے گھروں سے نکلتے اور اکثر غازی بن کر لوٹتے تھے۔ وہ دن کو میدان جنگ کے شہسوار اور رات کو مسلح پر اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ سر مسجود رہتے تھے۔ آج کے مسلمان طاؤس اور رباب کے رسیا ہو کر ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، لیکن وہ شمشیر و سنا کے شدائی ہوا کرتے تھے۔ غیر مسلم اور انصاف پسند اقوام ان کی فتوحات کے لیے دعائیں کرتی تھیں اور ان کی آمد پر پلکیں بچھا دیتی تھیں۔ الغرض وہ عمل اور کردار کے غازی تھے اور شہادت کی موت کے اس طرح طالب تھے جس طرح آج کے مسلمان زندگی کے طلبگار ہیں۔ ان عظیم اور پرعزم مجاہدوں میں سے ایک کا نام ابو عبد الرحمن فروخ تھا۔ یہ شخص نہایت حسین و جمیل، تندرست و توانا جوان تھا، کردار اور گفتار کا سچا اور خالص مومن، ساتھ ہی دنیوی دولت کی فراوانی بھی تھی۔ 30,000 دینار اس کی ملکیت میں تھے۔ اس کی شادی بھی ایسی ہی خوبصورت اور خوب سیرت خاتون سے ہوئی جو بڑی اطاعت گزار اور نہایت فرما بردار تھی، اس درجے کی وفادار کہ خاوند لمحہ بھر جدا ہو جائے تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتی۔ ابھی فروخ کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ وادی عقیق میں مدینے کا علاقائی ثقافتی جشن برپا ہو گیا۔ پھر رات کی چاندنی نے سونے پر سہاگے کا کام دکھایا۔ اس ثقافتی جشن میں تمام لوگ اپنے من پسند حلقوں میں بیٹھے تھے۔ کہیں شعراء کے حلقے قائم ہیں، لوگ ان کے اشعار سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور کہیں علماء کے حلقے قائم ہیں، وہاں لوگ ان کے علمی تجربات سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ کہیں ظریف طبع بیٹھے لوگوں کو لطیف اور ظرافتوں سے ہنسا رہے ہیں، کہیں حلقوں میں دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، تو کہیں حربی قسم کی کھیلیں کھیلی جا رہی ہیں۔ الغرض لوگ اپنے اپنے فنون کی نمائش کر رہے ہیں۔ بڑا عجیب سما تھا۔ عورتیں مردوں سے الگ اپنے حلقے قائم کیے ہوئے ہیں اور اس حسن افزا منظر سے اپنا حصہ وصول کر رہی ہیں۔ وادی عقیق کے پاس والے پانی کے تالاب میں پاؤں لٹکائے محو گفتگو ہیں اور ہستی بستی ایک دوسرے پر پانی کی چھینٹیں پھینک رہی ہیں، اور پھر تھک کر ایک جگہ بیٹھ کر اپنی سہیلی کا انتظار کرنے لگی ہیں۔ جب انتظار طویل ہو گیا تو ایک نے کہا، پتہ نہیں سہیلا نے اتنی دیر کیوں کر دی اور اس نے ان راتوں کے لطف کو کیوں فراموش کر دیا؟ امینہ، فروخ کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، اس لیے اب وہ ہمیں کبھی نہیں مل سکتی۔ سہیلیاں، وہ کوئی پہلی خاتون تو نہیں کہ جس کی شادی ہوئی، ہم سب بھی شادی شدہ ہیں، اس کے باوجود ہم نے سہیلیوں کو نہیں بھلایا اور شوہر کا حق بھی ادا کرتی ہیں۔ امینہ، لیکن سبھی کے شوہر فروخ جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ کیا تم نے فروخ کے حسن و جمال اور شباب کی جھلک نہیں دیکھی؟ وہ تو نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان ہے اور بڑا دولت مند بھی۔ سہیلا کو ایک تو محبت کا نشہ ہے، دوسرا دولت کا، اس لیے وہ ہمیں فراموش کیے بیٹھی ہے۔ سہیلیاں، اسے بچپن کی سہیلیوں کا خیال تو رکھنا چاہیے۔ امینہ، اگر تمہیں یہی چیزیں نصیب ہو جائیں تو تم اپنے ماں باپ کو بھول جاؤ گی۔ وہ اسی طرح کی باتوں میں مشغول تھیں کہ ان کے پاس سے ایک نوجوان شہسوار ہتھیار زیب تن کیے، سر اور منہ پر عمامہ لپیٹے ہوئے گزرا، جسے وہ پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے صرف اس قدر دیکھا کہ وہ لوگوں کی جماعتوں کو چیرتا ہوا دور دراز نخلستان کے وسط میں غائب ہو گیا۔ یہ سہیلا کا شوہر فروخ تھا۔ یہ حسین و جمیل نوجوان شادی کی بہاریں لوٹ رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کا اعلان ہو گیا۔ اس اعلان نے فروخ کو دنیا کی ہر چیز سے بیگانہ کر دیا۔ شہادت کے طالب اس نوجوان نے سامان جہاد تیار کیا اور نہ صرف مال و متاع بلکہ اپنی باوفا حسین و جمیل بیوی سے بھی لا تعلق ہو گیا۔ بیوی کی ہزار منت سماجت کے باوجود اس سے روگرداں ہو کر شہادت فی سبیل اللہ کا جذبہ لے کر مجاہدوں کے ساتھ محاذ جنگ پر چلا گیا۔ اس زمانے میں اسلامی افواج کا سمندر دنیا کے گوشے گوشے میں ٹھاٹھے مار رہا تھا اور فتوحات پر فتوحات حاصل کرتا ہوا براعظم یورپ، افریقہ اور براعظم ایشیا کے اکثر حصے پر قابض ہو گیا تھا۔ یعنی حق و صداقت کا علم لہراتا وسیع و عریض سمندروں پر تیرتا ہوا چین و تاشقند، ملتان، سندھ، ہسپانیہ، حبشہ اور ایشیائے کوچک تک اس طرح جا پہنچا تھا کہ سورج ان کی سرزمین پر طلوع ہوتا
اور ان کی سرزمین پر ہی غروب ہوتا تھا۔ فروخ نے اپنے گھر میں خوبصورت خوبصیرت دلہن کو 30,000 دینار امانت کے طور پر دیتے ہوئے کہا کہ انہیں حفاظت سے رکھنا یہاں تک کہ میں جہاد سے واپس آ جاؤں، کیونکہ حق زوجیت ادا ہو گیا، مگر اللہ کا وہ حق کہ جسے قومیں سربلند سرخرو ہوا کرتی ہیں ادا کرنا ابھی باقی ہے۔ دن گزر گئے۔ سہیلہ جو اس جشن کو پر لطف بنانے میں سہیلیوں کا پورا ساتھ دیا کرتی تھی، موسلا دھار بارش والی رات میں چھپ جانے والے تارے کی طرح جدائی کے آنسو بہاتی ہوئی گھر کے کونے میں چھپ گئی۔ سہیلیوں نے اس کی عدم شمولیت کا سبب دریافت کرنے کے لیے اس کی رازدان اور عزیز ترین سہیلی امینہ کو بھیجا، لیکن آج سہیلہ نہ تو اس سے گفتگو کرتی ہے نہ اس کی طرف ہی دیکھتی ہے۔ واپسی پر اس نے سہیلیوں سے بیان کیا کہ وہ بڑی افسردہ خاطر اور بدحال ہے، گویا وہ پہلی سہیلی سہیلہ نہیں رہی، وہ سوچ بچار میں غرق ہے، گویا اس کے دل میں آگ ہے جو اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی اور اسے بے چین کر رہی ہے۔ جب بھی میں نے بات شروع کی تو وہ تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھتی اور پھر بند کر لیتی۔ میں نے بچپن کی یادیں چھیڑیں اور اس کے دل پسند اشعار سنائے اور طنز و مزاح بھرپور شگوفے سنائے، لیکن وہ افسردہ بیٹھی رہی۔ جو ہی میں نے فروخ کا ذکر کیا، اس کا بدن جھومنے لگا، چہرہ تمتمانے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ فروخ سے متعلقہ باتوں سے محبت کرتی ہے۔ اس نے غمزدہ ہو کر کہا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ صبح شام مدینہ منورہ کی طرف سے آنے جانے والے قافلوں سے فروخ کے متعلق دریافت کرتی، لیکن اس کے متعلق کچھ پتہ نہ چلتا۔ سہیلہ اب امید سے تھی، لیکن ابھی اسے اس کی حالت کے بارے میں خبر نہ تھی۔ سہیلہ پر نیند حرام ہو چکی تھی۔ گزشتہ زندگی کے چند محبت بھرے لمحات اسے بے قرار کیے ہوئے تھے۔ اسے انہی لمحات کے پلٹ آنے کی چاہت اور شوق تھا، اور اس فکر میں اس کے دیوانہ ہونے کا خدشہ تھا۔ اس مصیبت سے نجات کا کوئی راستہ ہو سکتا تھا تو وہ یہی کہ وہ صحابہ کرام یا تابعین میں سے کسی کا تعاون حاصل کرے جو اسے رشد و ہدایت اور نیکی اور تقویٰ کی راہ پر گامزن رکھے۔ چنانچہ سہیلہ اپنا اکثر وقت مسجد نبوی میں گزارتی اور بزرگان دین کے وعظ و ارشاد سنتی اور زمین کے اس ٹکڑے پر عبادت کرتی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جس شخص کا دل روحانی بیماریوں سے سلامت ہو اور اس کی بصیرت اندھے پن سے محفوظ ہو، اس شخص کو اس ٹکڑے سے پھولوں کی خوشبو اور نعمتوں کا مزہ نصیب ہوتا ہے اور وہ تقویٰ کے دو پروں سے اڑ کر جنت کی سیر کرتا ہے۔ فروخ جہاد میں مصروف ہو گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر چاند جیسا بیٹا دے دیا جو چند سالوں کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ سہیلہ نے اب بیٹے پر اپنی توجہ مرکوز کر دی اور اسے سرمایہ حیات بنا لیا۔ رات دن اس کی تربیت سے دل بہلاتی، اسے اپنے شوہر کی یادگار سمجھتی اور اسے اس کے باپ کی باتیں سناتی۔ جب بھی کوئی قافلہ مشرق سے آتا ہے اس سے فروخ کے متعلق دریافت کرتی اور آج آیا اور ابھی آیا کے تخیل میں محو رہتی، اور اتنی محو کہ اس کو اپنے پاس دیکھتی، پھر بیٹا آ جاتا تو اس کے ناز نخروں میں مشغول ہو جاتی۔ اس عرصے میں قافلے آتے جاتے رہے لیکن فروخ کی خبر معلوم نہ ہو سکی، یہاں تک کہ گھر کا خرچہ ختم ہو گیا، ہاتھ تنگ ہو گیا، صرف 30,000 دینار والا خزانہ باقی رہ گیا۔ سہیلہ امانت کو ہاتھ نہ لگاتی اور بیٹے کو دلاسا دیتی، کہتی بیٹا کل تیرا باپ آ جائے گا اور اس کے پاس بہت سی رقم ہوگی تو ہم اس حلال رزق سے عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے۔ بیٹا امی میرا ابو کب آئے گا؟ ماں عنقریب آنے والے قافلے کے ساتھ آئے گا۔ دونوں میں فروخ کا تذکرہ ہوتا رہتا اور اس طرح ان کا وقت کٹ جاتا، اور ساتھ ساتھ روزانہ آنے جانے والے قافلوں سے فروخ کے متعلق دریافت جاری رہتی۔ ایک دن ایک قافلہ آیا۔ سہیلہ نے اپنے محبوب شوہر کے متعلق اس سے خبر دریافت کی۔ اسے فروخت کی شکل و شباہت بتاتی ہے۔ اس کا تعارف کروایا تو ایک شخص نے بتایا کہ اس نے اسی شباہت والے شخص کو اپنی آنکھوں سے میدان جہاد میں شہید دیکھا ہے۔ بس پھر کیا تھا سہیلہ پر جو گزری وہ اس کا رب ہی جانتا ہے۔ وہ کیفیت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، نہ الفاظ ہی میں اتنی سکت ہے کہ وہ اس کے غم کو بیان کر سکیں۔ سہیلہ مایوس ہو کر گھر لوٹ آئی اور اس نے اللہ رب العزت سے لو لگا لی، اپنے لخت جگر کو سرمایہ زندگی خیال کر کے علم و تقویٰ پر اس کی تربیت شروع کر دی۔ پورا خزانہ اس کی تعلیم و تربیت پر وقف کر دیا تاکہ وہ طالب علم کے لیے سفر کرے، اپنے اور اپنے ساتھیوں کی ضروریات پر اسے کام میں لائے۔ سال ہا سال بیت گئے، حکومتیں بدل گئیں، حالات بدلتے رہے، لیکن اسلام میں افواج کا سمندر
کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت کا جھنڈا بلند کرتا ہوا بدستور رہا اور بڑے بڑے مارکے سر کرتا ہوا چین کی سرحد تک پہنچ گیا۔ خاقان چین اسلامی افواج کی ہیبت سے لرز گیا۔ اس نے اسلامی افواج کے سپہ سالار سے درخواست کی کہ وہ بغیر جنگ کے ہی ان کے مطالبات ماننے کو تیار ہیں۔ یوں پورا چین اسلامی حکومت کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ بالآخر اسلامی افواج واپس لوٹیں اور ان ممالک کی طرف متوجہ ہوئیں جن کے باشندے اسلامی حکومت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ فروغ کو ان مہموں میں 27 سال بیت گئے۔ اسلامی افواج کا یہ وظیفہ تھا کہ وہ دن کو فریضہ جہاد ادا کرتیں اور رات کو کچھ وقت اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتی ہیں اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سرگوشیوں کا لطف اٹھاتیں، پھر جسم کا حق ادا کرنے کے لیے لیٹ جاتی۔ مجاہدین اسلام فضل و شرف اخلاص کے عمدہ ترین مثال تھے۔ دن کو میدان کے شیر اور رات کو عابد و زاہد ہوتے تھے۔ ایک رات جب کہ پورا لشکر نوافل ادا کر کے سو گیا، فقط پہرے دار اور ایک شخص جاگ رہا تھا، فروغ کو محسوس ہوا کہ کوئی خفیہ ہاتھ اس کے دل کو چھو رہا ہے اور اسے اس کے ماضی کی طرف متوجہ کرا رہا ہے۔ چنانچہ وہ 27 سال کے عرصے کو رات کے اندھیرے میں یاد کرتا ہے اور بے قرار ہو کر خیمے سے باہر نکل آتا ہے۔ ایسی پرسکون رات جس میں پہرے داروں کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ فوج کے پڑاؤ سے باہر نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی پہرے دار اس کو نہیں روکتا کیونکہ سب اسے جانتے ہیں۔ شاید وہ اکیلا پرانا 27 سالہ مجاہد ہو جو کبھی لشکر سے جدا نہ ہوا ہو۔ وہ چل کر پہاڑ پر کھلی فضا میں مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ صبح ہونے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس نے مغرب کی طرف منہ کر لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل پسیجا جا رہا ہے اور میں تصور میں اپنی سہیلا کے چاند جیسے مکھڑے کو دیکھنے لگتا ہے کہ وہ دروازے پر کھڑی سفر پر نہ جانے کی درخواست کر رہی ہے، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو رات چاندنی تھی اور کل ہی کی تو بات ہے۔ پھر اپنی موجودہ صورتحال پر غور کرتا ہے کہ واللہ شہید تو ہو جاؤں گا، مگر اللہ رب العزت نے مجھ سے میری بیوی کے حقوق کے متعلق جواب طلبی کر لی۔ تو پھر تب وہ سہیلا کے متعلق سوچنے لگا کہ آیا وہ زندہ ہے بھی یا نہیں، یا غم سے فوت ہو گئی ہے، وہ مدینہ منورہ میں ہے یا کسی اور جگہ کوچ کر گئی ہے، وہ وفاداری کے عہد پر قائم ہے یا شیطان نے اسے بے حیائی کی راہ پر لگا دیا ہے۔ 30,000 دینار کم و بیش 50 لاکھ روپے کے خزانے کے ساتھ کیا گزری ہوگی، محفوظ رہا ہے یا خرچ ہو چکا ہوگا۔ اگر وہ فوت ہو گئی ہے تو مال کے ساتھ کیا گزری۔ اس طرح 27 سالہ عرصہ حیات کے صفحات الٹنے لگا اور سوچنے لگا کہ جب اس نے اس کو جدائی دی تھی تو اسے کتنی تکالیف اور کتنے غم اٹھانے پڑے ہوں گے۔ پھر وہ اس لطف و سرور کا تصور کرنے لگا جو اسے سہیلا کی ملاقات سے حاصل ہوگا۔ چاہا کہ ابھی اڑ کر مدینہ پہنچ جائے۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو اس کے سر اور داڑھی کے بالوں میں سے ایک بھی سفید نہ تھا۔ اب سارا سر اور داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ میں تو 27 سال سے مدینہ رسول کو بھی نہ دیکھ سکا اور نہ ہی حقیقی بارونق راتوں سے لطف اندوز ہوا ہوں اور نہ بیوی کی خبرگیری کر سکا ہوں۔ فروغ کو بیوی اور وطن کی یاد ستانے لگی، چنانچہ اس نے فوراً امیر لشکر سے واپسی کی اجازت لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ شدت شوق کی وجہ سے جہاں کہیں رات بڑھتی وہاں سے فوراً کوچ کرتا، اس طرح میدانوں اور شہروں کو طے کرتا اور سوچتا ہوا کہ یہ دینار جو مال غنیمت سے ملے ہیں یہ ان 30,000 میں جمع کروں گا جو میں پیچھے چھوڑ آیا تھا اور بقیہ زندگی آرام و سکون سے بسر کروں گا۔ وہ اس قدر تیزی سے چلتا تھا گویا موت سے مقابلہ کر رہا ہو اور ڈر رہا ہو کہ وہ اسے راستے ہی میں نہ دبوچ لے۔ چنانچہ وہ گھوڑے کو ایڑ لگاتا اور دوڑاتا ہوا جزیرہ عرب میں پہنچ گیا۔ جب اسے وہاں کے ریگستان اور پہاڑ نظر آئے اس کا دل مچلنے لگا۔ وطن، بیوی اور دوستوں کی ملاقات کے آفرین شوق سے اسے وہاں کی گرم ہوا ٹھنڈی معلوم ہونے لگی اور وہاں کا جسم کو جھلس دینے والا سورج سایہ دار محسوس ہونے لگا۔ جزیرہ عرب کے بے آب و گیا میدان اسے گلستان نظر آنے لگے۔ اسے وہاں کی ریت اور پہاڑ خوشنما دکھائی دینے لگے۔ جب وہ مدینۃ الرسول کی حدود کے قریب ہوتا جا رہا تھا خوشی سے جھومتا جا رہا تھا اور اسے جوں ہی جبل احد نظر آیا اس کا دل سینے میں رقص کرنے لگا۔ اسے وہ رونق نظر آنے لگی جو اس نے کبھی دیکھی نہ تھی۔ سرخ اور نیلی رنگوں والے پہاڑوں اور ریت کے سرخ ٹیلوں نے وہ کیفیت پیدا کر دی کہ جنہیں وہ دیکھتا ہی چلا جا رہا تھا اور اکتاتا ہی نہ تھا۔ جب وہ جبل احد پر پہنچا تو اپنے آپ کو سب تفکرات سے آزاد کر کے
آنے والے دنوں کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اسے جب مدینہ نظر آیا تو اس کا دل خوشی سے پھوٹنے لگا اور مچلنے لگا، اور جب مسجد نبوی نظر آئی تو اس نے سب چیزوں کو بھلا دیا۔ ان دنوں مسجد پر گنبد وغیرہ نہ بنے تھے۔ گھر کی بجائے مسجد رسول کا رخ کیا تھا کہ مسجد میں نماز ادا کرے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک گروہ کی شکل میں بہت سے لوگ جمع ہیں، بڑی بڑی پگڑیوں والے بزرگ ایک شخص کے ارد گرد بیٹھے درس سن رہے ہیں۔ اس نے دور ہی سے دیکھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ اس نے اپنی پیشانی کے نصف سے زیادہ حصے کو عربی رومال سے چھپا رکھا تھا۔ چنانچہ وہ وہیں بیٹھ کر خطاب سننے لگا۔ واعظ و ارشاد ایسا تھا کہ فروغ کے دل میں یہ خیال مچلنے لگا، کاش وہ بھی علم حاصل کرتا اور اس طرح کے منصب پر فائز ہو جاتا۔ عصر کی اذان ہوئی تو جلسہ منتشر ہو گیا۔ اس نے باجماعت نماز ادا کی اور اس کے بعد ساتھ والے نمازی سے پوچھا، فروغ یہ کون صاحب درس دے رہے ہیں؟ نمازی، بڑا تعجب ہے، کیا تو انہیں نہیں جانتا؟ یہ امام ربیعۃ الرائے ہیں۔ بھائی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فروغ، مسافر ہوں، ابھی سفر سے آیا ہوں۔ ربیعۃ الرائے کون ہے؟ نمازی، اس شہر کے امام اور فقیہ ہیں۔ ان کے حلقہ درس میں 40 افراد ایسے ہیں جو بذات خود حدیث کے امام ہیں۔ انہوں نے کیا خوب بیان فرمایا، بتاؤ تم نے اس جیسا بیان کبھی سنا؟ فروغ، واہ سبحان اللہ! اس گفتگو کے بعد فروغ نے گھوڑا کھولا اور نیزہ پکڑ کر اس پر سوار ہوا اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ اپنے دروازے پر دستک دی تو گھر کے اندر سے ایک حسین و جمیل نوجوان نکلا۔ اس کے پیچھے فروخت کی بیوی سہیلہ تھی، جسے فروخت نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا۔ نوجوان نے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نوجوان کی طرف دیکھ کر غیرت سے فروخت کا خون کھول اٹھا اور اسے ڈانٹتا ہوا گھر میں داخل ہونے لگا۔ نوجوان تعجب کرتا ہوا چلایا، نوجوان، اللہ کے دشمن، تو بغیر اجازت میرے گھر میں کیوں گھستا ہے؟ فروخ، اللہ کا دشمن تو ہے، تو میری بیوی کے ساتھ میرے گھر میں کیوں پھر رہا ہے؟ دونوں الجھنے لگے۔ جھگڑا طول پکڑ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، شاگرد بھی اپنے استاد کی مدد کو پہنچے۔ نوجوان کہہ رہا تھا، میں تجھے حاکم شہر کے سامنے پیش کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ فروخ، اللہ کی قسم، میں تجھے امیر شہر کے پاس ضرور لے جاؤں گا، تو میرے گھر میں میری بیوی کے ساتھ پھر رہا ہے۔ شور بلند ہوا، لوگوں نے ان کی باوقار بحث کو دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ جناب آپ کسی اور جگہ بھی تو ٹھہر سکتے ہیں۔ فروخ، جناب یہ میرا گھر ہے، میں ابو عبد الرحمن فروخ ہوں۔ جوں ہی بیوی کے کان میں یہ آواز پڑی تو وہ لپکتی ہوئی آئی اور اس نے لوگوں سے کہا، یہ میرا خاوند ہے اور یہ نوجوان ربیہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ مجھے الوداع کہہ کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل گیا تھا اور اس وقت فروخ میرے بطن میں تھا۔ اتنا تعارف ہوتے ہی دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد فروخ گھر میں داخل ہو گیا۔ ربیہ ضروری اشیاء لانے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے اور یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ فروخت، سہیلہ مجھے معاف کرنا، اللہ کے لیے مجھے بخش دینا، طویل ترین غیر حاضری میرا بیٹا جرم تھا، لیکن میں تجھ سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ سہیلہ، کیا اب بھی تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ فروخت، سہیلہ، اخلاص ہی خوبی ہے اور یہی سب سے بڑھ کے خوبصورتی ہے، تو اب بھی مجھے دنیا کی تمام عورتوں سے خوبصورت لگتی ہے۔ کچھ وقت اس طرح کی گفتگو ہونے کے بعد فروخت نے 4000 دینار سہیلہ کو دیے اور کہا، اب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسودہ حال ہیں، انہیں ان 30,000 دینار میں ملا لیجئے۔ تمہارے پاس وہ دینار محفوظ تو ہوں گے، ذرا مجھے وہ بھی دکھاؤ۔ سہیلہ کچھ دیر توقف کر کے بولی، آپ نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی؟ فروخت، ہاں پڑھی ہے۔ وہاں بڑا دلچسپ منظر دیکھنے میں آیا۔ مخلوق جمع تھی، سناٹا چھایا ہوا تھا اور ایک عالم درس دے رہا تھا۔ سبحان اللہ، ایسا منظر تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ بہت خوب بیان ہو رہا تھا۔ وہ تو کوئی بڑا صاحب علم شخص تھا، بڑے بڑے لوگ اس کے بیان سے مستفید ہو رہے تھے۔ اس کا بیان انبیاء کا کلام معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے تو اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا کہ کاش میں بھی علم حاصل کر کے اس طرح درجہ فضیلت حاصل کرتا۔ سہیلہ کچھ دیر توقف کر کے بولی کہ آپ کو یہ بات پسند ہے کہ تم عالم دین بن جاتے اور 30,000 دینار آپ کے پاس نہ ہوتے؟ فروخت، واللہ مجھے یہ درجہ بہت ہی محبوب ہے، کاش میں بھی ایسا عالم دین ہوتا۔ سہیلہ، آپ کو یہ پسند ہے کہ وہ دینار صرف ہو جائیں اور آپ کا بیٹا ہی ایسا عالم ہو؟ فروخت، اللہ کی قسم مجھے یہ بات بڑی ہی محبوب ہے کہ میرا لخت جگر ایسا عالم دین بن جائے۔ سہیلہ، وہ عالم دین جو مسجد نبوی میں علماء اور عوام الناس میں درس حدیث دے رہا تھا، وہ آپ کا یہی بیٹا ہی تو تھا۔ میں نے وہ 30,000 دینار اس کی تعلیم پر خرچ کر دیے۔
کیا آپ 30,000 دینار کے بدلے اسے خرید نہیں لیتے؟ فروغ، کیا وہ عالم دین میرا ہی بیٹا ہے؟ اس کے پورے جسم میں شادمانی کی لہر موجزن ہو گئی اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو امٹ آئے، اور وہ فوراً مسرت سے اچھل کر گھر سے باہر آیا اور دیوانہ وار اپنے نوجوان بیٹے کو تلاش کرنے لگا تاکہ اسے دوبارہ اپنے سینے سے چپکا کر تسکین حاصل کرے۔ چنانچہ یہی امام آسمان علم پر ستارہ بن کر چمکا۔ نہ صرف یہ کہ خود امام تھا بلکہ بڑے بڑے ائمہ دین کا استاد بنا۔ پوری اسلامی دنیا اس ماں اور اس کے مایہ ناز سپوت پر فخر کرتی ہے۔ کاش کہ آج کی مائیں بھی اس دانشمند خاتون کی طرح ایمان اور تقویٰ کا چراغ ہاتھ میں لیے اپنے بیٹوں کی پرورش کریں اور انہیں علوم دینیہ کے لیے وقف کر دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔